فرض کریں آج آپ نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے، تھوڑی سی رقم ہے اور جوش تو بہت ہے، لیکن اس آئیڈیا کو ایک حقیقی قانونی کمپنی میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ وہ پہلا کاغذ کون سا ہے جو آپ کے خواب کو حقیقت کا روپ دے گا؟ آج ہم اسی پیدائشی سرٹیفکیٹ پر بات کر رہے ہیں، جسے قانون کی زبان میں میمورینڈم آف ایسوسیشن کہتے ہیں۔ اسے کسی بھی کمپنی کا آپ سمجھیں کہ آئین مانا جاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس کمپنیز ایکٹ 2017 سے متعلق کچھ قانونی نوٹس اور تشریحات ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس دستاویز کی گہرائی میں اتریں، اس کے ہر پہلو کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ صرف ایک قانونی ضرورت نہیں بلکہ کسی بھی کاروبار کی کامیابی کی بنیاد کیسے رکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میمورینڈم صرف ایک رسمی کاغذی کارروائی نہیں ہے، یہ کمپنی کی روح ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو کمپنی کو اس کے مالکان سے جوڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کیوں بنائی گئی، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کی حدود کیا ہیں۔ یہ ایک ایسا سنگ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس عمارت کی بنیاد کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن، جسے مختصراً MOA بھی کہتے ہیں، ہے کیا؟ اگر کسی کو بالکل سادہ زبان میں سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ بہترین سوال۔ سادہ لفظوں میں یہ کمپنی کا شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ؟ اچھا۔ جی، جیسے آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کا نام، پتہ اور پہچان لکھی ہوتی ہے، ویسے ہی MOA پر کمپنی کا نام، اس کا قانونی پتہ، اس کا کام، اس کے سرمایہ کی تفصیل اور اس کے بانیوں کی معلومات درج ہوتی ہیں۔ یہ کمپنی کی رجسٹریشن کا پہلا اور سب سے لازمی حصہ ہے۔ کہ جب کوئی اس پر دستخط کرتا ہے تو وہ اس کی تمام شرائط کا پابند ہو جاتا ہے، چاہے اس نے اسے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو؟ جی، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک قانونی دستاویز پر دستخط کیے ہیں تو آپ نے اسے سمجھ کر، سوچ کر قبول کیا ہے۔ مطلب میں نے پڑھا نہیں تھا والا بہانہ یہاں بالکل نہیں چلتا۔ بالکل نہیں، یہ ایک سنجیدہ عہد ہے اور قانون اسے اسی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو پھر اس اہم دستاویز، اس آئین کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ لازمی شکوہ یعنی کلازز کا ذکر ہے؟ جی ہاں، یہ شکیں کمپنی کے ڈھانچے کی وضاحت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے نام کی شک، جسے نیم کلوز کہتے ہیں۔ نیم کلوز؟ اچھا، بظاہر تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔ لگتا سادہ ہے، لیکن اس میں بھی قانونی گہرائی ہے۔ اس میں کمپنی کا نام درج ہوتا ہے اور قانون کے مطابق نام کے آخر میں کمپنی کی قسم کی وضاحت کرنا لازمی ہے۔ واہ، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ یا لمیٹڈ والی بات؟ بالکل، اس سے ہر کسی کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی کمپنی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نام سے کمپنی کی پہچان بن گئی اور اس کی قانونی حیثیت بھی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا پتہ بھی تو چاہیے ہوگا۔ بالکل، دوسری شک ہے رجسٹرڈ دفتر کی شک، یعنی رجسٹرڈ آفس کلوز۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو پورا پتہ نہیں لکھنا ہوتا۔ پورا پتہ نہیں؟ تو پھر کیا؟ صرف اس صوبے یا علاقے کا نام لکھنا ہوتا ہے جہاں کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر واقع ہوگا۔ مثلاً اگر دفتر کراچی میں ہے تو میمورینڈم میں سندھ لکھا جائے گا۔ اچھا، یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اسی سے طے ہوتا ہے کہ کمپنی پر کس عدالت کا دائرہ اختیار ہوگا۔ جی، اور قانونی نوٹس کہاں بھیجے جائیں گے؟ کہ اگر دفتر لاہور میں ہے تو پنجاب لکھا جائے گا، لیکن اگر اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ہی لکھا جائے گا کیونکہ وہ وفاقی دارالحکومت ہے۔ اچھا، تو نام ہو گیا، پتہ بھی ہو گیا، لیکن سب سے اہم سوال، یہ کمپنی کرے گی کیا؟ میرے خیال میں اگلی شک اسی بارے میں ہوگی۔ بالکل، اور یہ شاید سب سے اہم شک ہے، کاروبار کی مرکزی لائن، یعنی پرنسپل لائن آف بزنس کلوز۔ یہ شک بتاتی ہے کہ کمپنی کا بنیادی کاروبار کیا ہے، اور یہ ایک دودھاری تلوار ہے۔ دودھاری تلوار؟ وہ کیسے؟ اگر آپ اسے بہت تنگ لکھ دیں، مثلاً صرف موبائل ایپس بنانا، تو کل کو اگر آپ کو ویب سائٹ بنانے کا بڑا پروجیکٹ مل جائے تو قانونی طور پر آپ وہ نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، اگر کمپنی صرف وہی کام کر سکتی ہے جو اس شک میں لکھا ہے تو کیا یہ جدت طرازی یعنی انوویشن کے لیے ایک رکاوٹ نہیں؟ کیا ہو اگر ایک سافٹ ویئر کمپنی کو اچانک ہارڈ ویئر بنانے کا ایک بہترین موقع مل جائے؟ کیا وہ صرف اس ایک شک کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دے گی؟ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور یہی اس شک کا دوسرا پہلو ہے۔ اگر آپ اسے بہت وسیع لکھ دیں، جیسے ہر قسم کا ٹیکنالوجی کا کاروبار، تو سرمایہ کاروں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کا اصل فوکس کیا ہے، اور وہ پیسہ لگانے سے ہچکچائیں گے۔ جی، صحیح توازن تلاش کرنا ہی اصل کمال ہے، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون اس رکاوٹ کو سمجھتا ہے، اسی لیے اس شق کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ ایک کمپنی کیا کرے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہاں اراکین کی ذمہ داری کی بات آتی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ چوتھی شق ہے ذمہ داری کی شق، یعنی لائبلٹی کلوز۔ یہ واضح کرتی ہے کہ اراکین کی ذمہ داری محدود ہے یا لامحدود۔ زیادہ تر کمپنیاں حصوں کے ذریعے محدود یعنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا سادہ لفظوں میں؟
اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کمپنی کے 1000 روپے کے شیئرز خریدے ہیں اور ابھی صرف 800 روپے ادا کیے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کمپنی ڈوب جاتی ہے تو آپ سے زیادہ باقی 200 روپے ہی مانگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ کی ذاتی گاڑی، گھر یا بینک بیلنس مکمل طور پر محفوظ رہے گا؟ بالکل محفوظ رہے گا۔ یہی محدود ذمہ داری کا سب سے بڑا فائدہ ہے جو لوگوں کو کاروبار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا تحفظ ہے۔ اس کے بغیر تو شاید کوئی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری نہ کرے۔ اچھا، سرمایہ کی بات چل رہی ہے تو اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہوگی؟ جی، اس کے لیے ہے 5ویں شق، مجاز سرمایہ کی شق یا آتھرائزڈ کیپٹل کلوز۔ یہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ ہے جو کمپنی حصے جاری کر کے لوگوں سے اکٹھا کر سکتی ہے۔ اسے کمپنی کی فنڈنگ کی چھت سمجھ لیں۔ بالکل، اگر کمپنی کو اس حد سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہو تو پہلے اسے اس شق میں تبدیلی کر کے اپنی چھت کو اونچا کرنا پڑے گا۔ اور آخری شق جو بانیوں سے متعلق لگتی ہے؟ جی، اسے سبسکرپشن شق یعنی سبسکرپشن کلوز کہتے ہیں۔ یہ دراصل کمپنی کی پیدائش کا اعلان ہے۔ اس میں ان ابتدائی اراکین کے نام، پتے اور دستخط ہوتے ہیں جنہوں نے مل کر کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بانیوں کا اعلان ہے؟ جی، وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ کمپنی میں شامل ہونے کے خواہش مند ہے اور کم از کم ایک حصہ خریدنے پر راضی ہیں۔ تو جب یہ دستاویز ان تمام شقوں کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے تو اسے قانونی شکل دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا اسے کسی خاص طریقے سے پرنٹ کر کے دستخط کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہاں قانون بہت واضح ہے۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 31 کے مطابق میمورنڈم کا باقاعدہ پرنٹ ہونا لازمی ہے۔ اسے ترتیب وار نمبر والے پیراگراف میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور دستخط؟ ہر بانی رکن یعنی سبسکرائبر کو اس پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنا نام، پیشہ اور والد کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کم از کم ایک گواہ کی موجودگی میں ہونا چاہیے جو خود بھی دستخط کر کے اس عمل کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی اپنے عہد سے مکر نہ سکے۔ یہ تو بہت تفصیلی عمل ہے۔ لیکن یہاں وہی سوال پھر ذہن میں آتا ہے جو ہم نے کاروبار کی شق پر کیا تھا۔ کاروبار بدلتے ہیں، کمپنیاں بڑھتی ہیں، کبھی نام بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی دفتر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا ہوتا ہے۔ کیا اس آئین کو وقت کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ قانون پتھر پر لکیر نہیں ہوتا۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 32 سے 35 اسی تبدیلی یا آلٹریشن کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔ کمپنی اپنے میمورنڈم کی تقریباً ہر شق کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن اس کا عمل بہت سخت اور منظم ہے۔ کتنا سخت؟ کیا مطلب اگر کمپنی اپنا نام بدلنا چاہے یا اپنا رجسٹرڈ دفتر سندھ سے پنجاب منتقل کرنا چاہے تو کیا یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا آئین میں ترمیم کرنا؟ آپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں کے لیے عام طور پر ایک خصوصی قرارداد یعنی اسپیشل ریزولوشن پاس کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3/4 اراکین کو اس تبدیلی پر متفق ہونا ہوتا ہے۔ یعنی 75% لوگ؟ جی، صرف یہ نہیں، رجسٹرڈ دفتر کی ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقلی جیسی بڑی تبدیلیوں کے لیے آپ کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP سے بھی منظوری لینی پڑتی ہے۔ اور SECP کیوں مداخلت کرتا ہے؟ یہ تو کمپنی کا اندرونی معاملہ لگتا ہے۔ یہ بظاہر اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کے اثرات بیرونی ہوتے ہیں۔ SECP اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ اس تبدیلی سے کسی قرض خواہ یعنی کریڈیٹر یا ملازم کے مفادات کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ اچھا۔ فرض کریں آپ نے کراچی کی ایک کمپنی کو قرض دیا ہے اور وہ اچانک اپنا دفتر پشاور منتقل کر لے تو آپ کے لیے اپنے پیسے وصول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کمیشن ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ہی منظوری دیتا ہے۔ مقصد شفافیت اور تمام سٹیک ہولڈرز کا تحفظ ہے۔ یہ تو بہت معقول بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی کا پورا عمل بہت منظم ہے اور قانونی جانچ پڑتال سے گزرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کمپنی یہ تمام مراحل طے کر لے، خصوصی قرارداد بھی پاس کر لے، لیکن آخری قدم یعنی اس تبدیلی کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کرانے میں دیر کر دے یا بھول جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک نازک نقطہ ہے۔ اگر مقررہ مدت کے اندر، جو عام طور پر 30 دن ہوتی ہے، تبدیلی کو رجسٹر نہ کرایا جائے تو وہ پوری تبدیلی کالعدم ہو جاتی ہے۔ نل اینڈ وائڈ؟ بالکل، نل اینڈ وائڈ، یعنی قانونی طور پر وہ تبدیلی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ آپ کی ساری محنت، میٹنگز، قراردادیں سب بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وقت پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو دستاویز بھی تیار ہیں، دستخط بھی ہو گئے، اگر کوئی تبدیلی کرنی تھی تو وہ بھی رجسٹر ہو گئی۔ اب آخری اور سب سے اہم مرحلہ آتا ہوگا، رجسٹریشن کا عمل، جس کے بعد کمپنی کاغذی کارروائی سے نکل کر ایک جیتی جاگتی حقیقت بنتی ہے۔ جی، اب ہم آخری مرحلے پر ہیں۔ سیکشن 16 کے مطابق میمورنڈم اور دیگر ضروری دستاویزات کو رجسٹرار کے دفتر میں جمع کرایا جاتا ہے۔ رجسٹرار یہاں ایک گیٹ کیپر کا کردار ادا کرتا ہے۔ گیٹ کیپر؟ جی، وہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ تمام قانونی شرطیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں۔
خاص طور پر وہ دیکھتا ہے کہ کمپنی کسی قانونی مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے، تمام دستاویزات مکمل اور درست ہے، اور کوئی بھی چیز قانون کے خلاف تو نہیں۔ اور اگر رجسٹرار کو کوئی کمی یا غلطی نظر آئے یا وہ کسی وجہ سے رجسٹریشن سے انکار کر دے؟ اگر کوئی معمولی کمی ہو تو رجسٹرار اسے درست کرنے کا کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رجسٹریشن سے انکار کر دے تو کمپنی کے پاس 30 دن کے اندر SECP کے پاس اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور کمیشن کا فیصلہ پھر حتمی مانا جاتا ہے۔ جی، اور جب آخرکار رجسٹرار مطمئن ہو جاتا ہے اور رجسٹریشن مکمل ہو جاتی ہے تو وہ کون سا لمحہ ہے جب کمپنی کاغذ سے نکل کر ایک حقیقت بن جاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں سے ہی کمپنی کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ رجسٹریشن کا سب سے بڑا اور فوری اثر یہ ہے کہ رجسٹرار ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جاری کرتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن؟ جی، اور جس تاریخ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے وہی کمپنی کا یوم پیدائش ہوتا ہے۔ اس ایک سرٹیفکیٹ کے جاری ہونے سے قانون کی دنیا میں کئی بڑی چیزیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلا، کمپنی ایک قانونی وجود یعنی باڈی کارپوریٹ بن جاتی ہے، مطلب قانون کی نظر میں وہ اب ایک الگ شخص ہے۔ اچھا۔ دوسرا، اس کی اپنی ایک الگ قانونی شناخت ہوتی ہے جو اس کے مالکان یا ڈائریکٹر سے بالکل مختلف ہے۔ تیسرا، اسے دائمی جانشین یعنی پرپیچول سکسیشن حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دائمی جانشین تھوڑا بھاری لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی ایک انسان کی طرح نہیں ہے جو مر جائے، یہ ایک دریا کی طرح ہے۔ دریا کی طرح؟ جی، جس میں پانی یعنی ممبرز اور ڈائریکٹرز بدلتا رہتا ہے لیکن دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ مالکان کے آنے جانے یا مرنے سے کمپنی ختم نہیں ہوتی۔ اور چوتھا، اسے ایک مشترکہ مہر یعنی کامن سیل بھی ملتی ہے۔ مشترکہ مہر؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسے آپ کمپنی کے سرکاری دستخط سمجھ لیں۔ سرکاری دستخط؟ جی، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ اپنی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے تاکہ حکم نامہ اصلی ثابت ہو، ویسے ہی کمپنی اہم دستاویزات پر اپنی مہر لگاتی ہے تاکہ ثابت ہو کہ یہ فیصلہ پوری کمپنی کا ہے، کسی ایک ڈائریکٹر کا نہیں۔ اور بانیوں کا کیا بنتا ہے؟ آخر میں میمورینڈم پر دستخط کرنے والے ابتدائی اراکین خود بخود کمپنی کے پہلے ممبر بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکارپوریشن سرٹیفکیٹ پر درج تاریخ کے بعد ہی کمپنی اپنے نام سے بینک اکاؤنٹ کھول سکتی ہے، جائیداد خرید سکتی ہے، ملازم رکھ سکتی ہے اور کسی پر مقدمہ کر سکتی ہے یا اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی اس کا یوم پیدائش ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن کسی بھی کمپنی کی وہ بنیادی دستاویز ہے جو اس کی شناخت، اس کے مقاصد اور اس کے اراکین کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک زندہ قانونی معاہدہ ہے جسے بنانے، تبدیل کرنے اور رجسٹر کرنے کا ایک مکمل اور واضح طریقہ قانون میں موجود ہے تاکہ شفافیت اور قانونی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بالکل، یہ کمپنی کے کام کرنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف کمپنی کے اندرونی معاملات کو منظم کرتا ہے بلکہ باہر کی دنیا جیسے سرمایہ کاروں، قرض خواہوں اور حکومت کو بھی بتاتا ہے کہ یہ کمپنی کیا ہے اور اس کے اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ یہ دراصل اعتماد کی بنیاد قائم کرتا ہے جس پر پورا کاروباری نظام چلتا ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ ماخذ میں ممبر کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ میمورینڈم پر دستخط کرتے ہیں وہ ممبر بن جاتے ہیں، لیکن کیا کسی کمپنی کا ممبر ہونا صرف چند حصوں کا مالک ہونا ہے، یا اس قانونی دستاویز میں بیان کردہ مقاصد کو پورا کرنے کی ایک گہری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی کیا ممبر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ بقایا رقم ادا کر دے، یا اس کمپنی کے بنیادی مقصد کو آگے بڑھانے میں بھی اس کا کوئی کردار ہے جو صرف قانون کے الفاظ سے بالاتر ہے؟ اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔